اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 پارہ یعتذرون سورہ یونس کی تلاوت کی گئی۔ اب ہم اس کے معنی دیکھیں گے۔ آج ہم کریں گے 24 سے 27 تک کی تلاوت۔ یقیناً مثال زندگی کی دنیا کی اس پانی کی سی ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے آسمان سے، پھر جب رل مل کر ابھر آئیں گے یعنی نکل آئیں گے نباتات زمین میں سے جس کو کھاتے ہیں انسان اور جو چوپائے، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے شادابی اور بن سنور گئیں کھیتیاں اور سمجھنے لگے اس کے مالک یقیناً قادر ہیں وہ اس پر اٹھانے والے فائدہ کھیتی کا، تو آ گیا حکم اس پر ہمارا اچانک رات کو یا دن کو، تو ہم نے کر دیا اس لہلہاتی کھیتی کو اجڑی ہوئی کھیتی کی طرح، گویا کہ کچھ تاہی نہیں موجود وہاں کل۔ اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم برملا اپنی آیات اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح انسان جب اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، نباتات نکل آتے ہیں، زرخیزی ہو جاتی ہے، شادابی ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم مالک و قادر ہیں اور ہم ہی صرف اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کھیتی کا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ اس لہلہاتی کھیتی کو اجڑی ہوئی کھیتی میں تبدیل کر دیتا ہے تو یہ صرف وہی ہے رب جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ہم کریں گے 24 سے 27 تک کی تلاوت۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یقیناً اللہ دعوت دیتا ہے دارالسلام کی طرف اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہے صراط مستقیم کی طرف یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 26 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی بھلائی کے کام کیے اچھا بدلہ ہے جنت کا، اور مزید انعام دے گا اللہ اس کا، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ہی ذلت۔ یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ یعنی اہل جنت، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ آیت نمبر 27 وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَةً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں نے کمائے یعنی کیے برے کام برے عمل، تو صلہ برائی جیسا ہی ہے، برائی کے جیسا برا ہے، اور مسلط ہو جائے گی ان پر ذلت یعنی رسوائی، نہیں ہوگا کوئی ان کو بچانے والا اللہ سے۔ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے جیسے ڈھانپ دیا ہو ان کے چہروں کو ایک ٹکڑے نے رات کے جو سخت سیاہ ہو۔ یہی لوگ ہیں اصحاب النار اہل جہنم، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دونوں چیزوں کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ جنہوں نے نیکی کے کام کیے ان کو جنت کا صلہ ملے گا، انعام ملے گا، اور ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، وہ یہ اصحاب الجنہ ہیں، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ اور جنہوں نے کیے برے اعمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کیا، ان پر ذلت رسوائی طاری ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور یہ ہیں اصحاب النار یعنی اہل جہنم۔ تو اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک کی تلاوت کی، سورہ یونس سورہ نمبر 10 پارہ یعتذرون۔ آج ہم پارے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سورت ہم نے کل ریپیٹ کی تھی، آج ہم سپارے دیکھتے ہیں۔ پہلا سپارہ
الف لام میم دوسرا سپارہ، سیقول تیسرا سپارہ، تلک الرسل چوتھا سپارہ، لن تنالو پانچواں سپارہ، والمحسنات چھٹا سپارہ، لا یحب اللہ ساتواں سپارہ، وَإِذَا سَمِعُوا آٹھواں سپارہ، وَلَوْ أَنَّنَا نواں سپارہ، قَالَ الْمَلَأُ دسواں سپارہ، وَاعْلَمُوا گیارہواں سپارہ، یعتذرون۔ ابھی ہم 11ویں سپارے میں ہیں، یعنی یعتذرون میں ہیں۔ قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ حیات اور ضابطہ زندگی ہے، اور یہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 26 اور 27 پڑھی، جس کے یہی معنی تھے کہ جنہوں نے نیکی کے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، قرآن و سنت کے راستے پر چلے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ اصحاب الجنہ ہیں، اہل جنت۔ تو اس طرح اپنے خاندان والوں کو بھی پڑھائیے اور تلقین کیجیے، روزانہ کم از کم تھوڑا سا سپارہ اور 5 وقت کی نماز، اور اپنے آپ کو اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔